بلدیہ کورنگی ہو یا بلدیہ غربی، افسران و ملازمین کی چیخیں نکل گئی، لیکن بلدیہ کورنگی میں تو ملازمین فقہ کشی کا شکار ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے افسران کی تعیناتی کے بعد یقینی طور پر محکمہ فائنانس بلدیہ کورنگی مجبور دکھائی دیتا ہے، یا تو کام نہیں کر پا رہے کوئی بات نہیں، لیکن ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر بھی پرسکون ٹھنڈی مشین میں بیٹھے مزے لے رہے ہیں، کیونکہ شہر کا گرم موسم ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ قریب سینیٹری ورکر ہوں یا پیون ہوں یا دیگر 1 سے 11 والے، وہ کس طرح فاقہ کشی کا شکار ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ بلدیہ کورنگی میں 2 ماہ کے بعد تنخواہ ممکن ہو سکے گی، ابھی ہوئی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ سندھ حکومت کے واضح نوٹیفیکیشن کے بعد کہ 18 جولائی سے پہلے عید ایڈوانس کی تنخواہ دی جائے تو عید الاضحیٰ سے پہلے، جس کی بنا پر 19 یا 20 تاریخ کو بلدیہ کورنگی میں تنخواہوں کی ادائیگی کر دی گئی تھی جولائی میں، جس کے بعد اب تنخواہیں یقینی طور پر 10 تاریخ تک ہو جانی چاہیے تھی، ستمبر کی 10 تاریخ کو، لیکن محکمہ فائنانس کی طرف سے بغیر میٹھا پان کھلائے بجٹ کی منظوری کرانے کی کوشش ناکام ہو گئی اور لوکل گورنمنٹ نے ان کی اوزرٹی روک دی، جس کی بنا پر ملازمین فاقہ کشی کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو اب راشن بھی کوئی نہیں دے رہا۔ دکانداروں نے منع کر دیا، ٹیوشن سینٹر سے بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے، یوٹیلیٹی بل بھی ادا کرنے سے قاصر ہیں، جبکہ بلدیہ کورنگی کے ملازمین نے باقاعدہ قلم چھوڑ ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ کل یعنی بروز منگل صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک قلم چھوڑ ہڑتال ہوگی، کیونکہ ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی غفلت کے باعث ملازمین فاقہ کشی کا شکار ہوئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ سسک کے مر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی طرف دیکھنے والا نہیں۔ تنخواہیں تو ہو جائیں گی، لیکن قلم چھوڑ ہڑتال ضرور ہوگی، جبکہ مالک مکان ان کو الگ آ کے دکھا رہا ہے کہ کون سی بلدیہ کورنگی میں کام کر رہے ہو، کوئی اور ادارہ نہیں ملا تھا جہاں پہلے ہی 4-5 سالوں سے نحوست کے بادل چھائے ہوئے تھے اور تم بھی وہیں پہ کام کرتے ہو؟ اور جو سابق شہنشاہ ناصور ملیر تھا، اس کے جانے کے بعد کیا ابھی ان کی باقیات زندہ ہے؟ یعنی ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمشنر کو ذرا سا احساس نہیں، جن کی کندھے پر، جن کی محنت سے، دن رات کی محنت سے وہ تمغے سجاتے ہیں کہ صفائی ستھرائی، محکمہ باغات کے ملازمین کی صاف ستھرے باغات کی فراہمی، گرین بیلٹوں کی تیاری، ان ملازمین کو کس طرح لاوارث بلدیہ کورنگی نے چھوڑ دیا کہ ان کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا کہ وہ فاقہ کشی کا شکار ہو چکے ہیں کہ نہیں، وہ سسک کے مر رہے ہیں کہ نہیں۔ یقینی طور پر ایڈمنسٹریٹر ہو یا میونسپل کمشنر، وہ اپنی ٹھنڈی مشین والے نئے بننے والے کمروں کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ کے اندر انہوں نے نیچے جھانک کے دیکھا ہی نہیں کہ کیڑے مکوڑے ملازمین 1 سے 11 والے، ان کے حال کیا ہے، ان کے پیٹ میں روٹی ہے کہ نہیں ہے۔ بس بیل بجاؤ اور ہمارے لیے منرل واٹر لاؤ، ہمارے دوست آ رہے ہیں مہمان، ان کے لیے کھانا لاؤ۔ ملازمین افسران کے کھانا لا رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمشنر کو ٹھنڈے پانی کی بوتلیں پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کے حلق میں پانی گیا، ان کے بیوی بچوں کے حلق میں کھانا گیا، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بس ٹھنڈی مشین کے کمروں میں گرم موسم میں بیٹھو اور ٹھنڈی مشین کی گاڑیوں میں آؤ اور جاؤ، لیکن باہر کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ان ملازمین پہ کیا بیت رہی ہے۔ ملازمین خودکشی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ کچھ ملازمین کس طرح چیخ رہے ہیں، سنیے ذرا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوئے، 2 مہینہ ہوا ہے تنخواہ نہیں ہوا ہے، ڈی ایم سی والے نے تو ہمیں تنخواہ نہیں دی، ہمارے بچے اتنا پریشان ہیں، نہ ہم لوگ گھر میں کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم لوگ گئے رضاک آباد، اور کہاں سے روزانہ کا 150 روپے کا کرایہ ہے، اور ہم لوگ کیا کریں، کرایہ والوں نے ہمیں گھر سے نکالا ہے۔ ہم لوگ کیا ہے، روڈوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہم کیا کریں، مجبور ہے۔ چوری ڈکیتی ہم لوگ نہیں کرتے تھے، حالانکہ ہم لوگ محنت سے ڈیوٹی کرتے ہیں، اپنا پورا ٹائم دیتے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح پریشانی سے ہمارے حالات کو آپ لوگ ہی صحیح کرتے ہو، اور کون صحیح کرے گا؟ اس سے ادھار لو، اس سے ادھار لو، کرتے 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 24,000 25,000 روپے تو ہمارے ادھاروں میں چلے جاتے، باقی بچے گا ہمیں کیا؟ اللہ کا واسطے آپ لوگوں کو، خدا کا واسطے آپ رحم کرو ہم لوگوں کے اوپر، اس طرح نہیں کیا کرو کہ ہم لوگ بھوکا مر جائے، یا مارنے کو ویسے ہی ہم لوگ کو ڈائریکٹ گولیاں مارو، ختم کر دو کہ ہم لوگ کا جینا، گھر والے بھی ہمارے جینا آرام کر رہے ہیں، کرایہ والا ہمارا، بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ ہم لوگ کیا کریں؟ اتنا بڑا آفت ہم لوگ کو اوپر آیا، ہم لوگ کیا کریں؟ ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ مر جائیں گے، ابھی کیا کریں؟ اس طرح تو نوکری نہیں ہوتے، محنت کریں، ہم لوگ مزدوری کریں، اپنوں کا ٹائم اپنا یہاں پر پورا کر کے ڈیوٹی کریں، اور آپ لوگ ہمیں تنخواہ نہیں دو، فائدہ کیا ہم ایسا نوکری کا ہم لوگوں کو؟ اس سے اچھے ہم لوگ بے روزگار ہو جائے، روڈوں میں ڈکیتی کریں، لوگوں کو لوٹ مار کریں، لوگوں کو لوٹیں، پھر آپ لوگوں کو سکون ملے گا کہ کیا تنخواہ ہی نہیں آ رہا ہے ہم لوگوں کا۔
अब आप लोग तनख्वाह नहीं दोगे, हम लोग क्या करें? मजबूर है, खुदकुशी करें? आप लोग बोलो, कसम खुदा का हम लोग खुदकुशी करने के लिए भी राजी है। ऐसा हालात से तो मरना बेहतर है। ये मुलाजमीन यकीनी तौर पर सुबह से रात तक काम करते हैं और इनसे ओवर टाइम और जबरी मुशक्क़त और फिर तनख्वाहों की कटौती भी की जाती है। जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। बल्दिया कोरंगी में नहुसत के बादल गुज़िश्ता 5 सालों से बदस्तूर कायम है। यहाँ कोई अहल अफसर की तैनाती मुमकिन ही नहीं हो सकी जो इस नहुसत के बादल को ख़त्म कर सके, जो साबिक़ मुंतखब चोरमैन बल्दिया कोरंगी ने लगा दिए थे। वो बादल कौन हटाएगा? अहल अफसर कब आएंगे? लेकिन इन गरीब मुलाजमीन की तरफ कौन देखेगा? साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन ने शानदार काम किया था। लोग आज भी उसको याद करते हैं, उसको सलाम पेश करते हैं, लेकिन वो भी मायूस होके गया है और आज शर्मिंदा होगा अपने कामों पर। कोई बात नहीं, लेकिन बल्दिया कोरंगी में नहुसत के बादल कायम है। यहाँ पर अहल एडमिनिस्ट्रेटर और म्युनिसिपल कमिश्नर की तैनाती चाहिए। बदउनवान अफसरान का राज ख़त्म करने के लिए बेहतरीन और कड़ा ऑपरेशन क्लीन अप चाहिए, जिसके लिए सोए हुए इदारों को जागना पड़ेगा। तहम हम आपको बता दें कि मुलाजमीन की तनख्वाह यानी OZT जो कि जुम्मे को जारी हुई थी, उसके पैसे 3 दिन यानी फंड 3 दिन बाद बल्दिया कोरंगी के अकाउंट में आते हैं, जो कि पूरी उम्मीद है कि मंगल को शायद आ जाएं, तो मंगल की शाम को तनख्वाह हो सकेगी। वरना बुध को सिंध हुकूमत ने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की बरसी पर तातील का ऐलान किया हुआ है, जिसके बाद यकीनी तौर पर तनख्वाह जुमेरात को मुमकिन होगी। उस वक्त तक यकीनी तौर पर कुछ मुलाजमीन रो रो के बुरा हाल कर देंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर हो या म्युनिसिपल कमिश्नर या अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वो ठंडी मशीन में बैठा रहेगा। तातील वाले दिन घर में मज़े के पकवान खा रहा होगा। नीचे वालों को कोई नहीं देखता। ये जुल्म की तस्वीर है। ताहम तनख्वाह ज़रूर होगी, लेकिन अफसोस 2 महीने बाद। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।